بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوه عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العظيم. یوسف علیہ السلام کا ہم نے قصوار قصہ شروع کیا تھا، تقریباً 5-6 قسط ہو گئے نا. ہم یہاں تک آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اسی دوران یوسف علیہ السلام چونکہ آس پاس کے علاقوں میں قحط سالی آ گئی. قحط سالی کا مطلب یہ کہ فصل کچھ بھی نہیں تھا، پانی نہیں تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو آس پاس کے جو ملک تھے نا، چونکہ مصر میں غلہ یوسف علیہ السلام کے مطابق جمع کیا گیا تھا، تو یوسف مصر میں غلہ بہت زیادہ تھا، مطلب گندم وغیرہ بہت زیادہ تھا. تو جب یوسف علیہ السلام 11 بھائی، ایک بنیامین 10 پہلے بیوی کے جو بھائی تھے، وہ جب آئے نا، تو اس میں سے یوسف علیہ السلام بنیامین کو سیٹ پر کر کے اس کو اپنا تعارف کا فرمایا، میں یوسف ہوں، آپ کا بھائی ہوں. سمجھ آ گئی بچوں؟ اس طرح. اچھا، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ بلکہ وہ 10 بھائی آگے 10 بھائی، اس کو تھوڑا بار میں ترتیب کرتے ہیں. وہ 10 بھائی جب آگے تو یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان لیا. یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹی عمر میں جدا ہو گئے تھے اس سے، اور ان لوگ کی عمر تو بڑی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عمر کی جو عمر ہوتی ہے اس کا چہرہ چینج نہیں ہوتا. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، جب بڑا بن جائے تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کو فرق پتہ نہیں چلتا. تو اس قافلے میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ نہیں آئے تھے. میں تھوڑا سا یہاں پر غلط ہو گیا، بنیامین آئے نہیں تھے، وہ اپنے والد کی خدمت میں گاؤں میں تھے. اب جو 10 بھائی آ گئے، ان کو انہوں نے غلط دی وغیرہ وغیرہ. پھر یوسف علیہ السلام نے یہاں پر پوچھا کہ آپ کی کوئی اور بھائی ہے وغیرہ ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی تو فوت ہو گیا. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا. ایک بھائی جو ہے نا، جس کا نام بنیامین ہے، وہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں گاؤں میں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو شرط لگائی کہ ان کو اپنے ساتھ پھر دوبارہ لے آنا ہے. یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بھائی ہیں، اور یہ بھی بتایا گا تو تم لوگ دوبارہ یہاں پر مصر میں آؤ اور اپنے بھائی کو نہیں لائے تو میں تمہیں غلہ پھر نہیں دوں گا. تو یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کے لیے غلہ تیار کیا. جتنے پیسے لیے اتنے اس کو دوبارہ چپکے سے غلے کے اندر رکھ دیا. کیوں؟ تاکہ جب اپنے گاؤں میں جائے نا تو واپس غلے اور پیسوں کو دیکھ لے تو ہو سکتے کہ واپس پھر آ جائے. تو کیا فرمایا؟ فَإِلَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. فَإِلَمْ تَأْتُونِ، اگر تم نے بنیامین کو نہیں لایا اپنے پاس تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تمہیں پاس کوئی گندم وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اجعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى فلما رجعوا إلى أبيهم، جب یہ 10 بھائی اپنے والد کی طرف آ گئے، قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، یا ابانا منع من الکیل فارسل معنا، اگر ہم اس مرتبہ چلے گئے اور ہمارے پاس بنیامین جو ہمارا بھائی وہ نہیں گیا تو یوسف علیہ السلام ہمیں غلہ نہیں دے گا. منع من الکیل فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے. کون سا نام تھا اس کا؟ بنیامین. اس کو بھیج دی. کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمیں غلہ نہیں دے گا. اگر یہ ہمارے ساتھ چلا جائے گا تو یوسف علیہ السلام ہمیں کیا دے گا؟ غلہ دے گا. کیا دے گا فیاض؟ کیا دے گا؟ غلہ دے گا. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور 10 بھائیوں نے کیا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے. یہاں پر یعقوب علیہ السلام اس کو فرماتے کہ نہ، تم نے مجھ سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ہم حفاظت کریں گے، لیکن انہوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. میں ڈر تو میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَةً رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُعْطُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ. بہرحال یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، اپنے والد کو راضی کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھیج دے. دیکھو کتنا بڑا اچھا آدمی ہے، کہیں ہمیں غلہ بھی دے دیا، غلے میں چپکے سے اپنے پیسے واپس رکھ دیے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ پکا وعدہ کرو، موثقا من اللہ لتأتوننی به الا یحاط بکم، کہ تم اپنے بھائی کے بنیامین کی بہترین حفاظت کرو گے. اور یہ بھی فرمایا کہ جب آپ یوسف علیہ اپنے بھائی کو فرمائے، یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹوں کو فرمایا کہ جب آپ مصر میں داخل ہو جائے نا، لا تدخلوا من باب واحد، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، تاکہ اگر ہلاکت ہوگی تو تمام کے تمام تو ہلاک نہیں ہوگی، ایک کو ہلاک ہوگا. اس طرح وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بنیامین
جب دوبارہ میثاق غلہ لینے کے لیے آئے تو کون اس کے پاس تھا؟ 10 وہ پہلے بھائی تھے اور دوسرا کون سا بھائی؟ بنیامین. 11 آ گئے، مصر شہر میں آ گئے وغیرہ وغیرہ. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. جب وہ 11 بھائی آ گئے تو یہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو ایک طرف کر کے فرمایا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو پرواہ مت کر میں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. بلکہ یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھ دوں اور 10 بھائی کیا کریں؟ واپس چلے جائیں. چونکہ وہ 10 بھائی کے ساتھ تو یعقوب علیہ السلام کی اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں پر پلاننگ بنا رہے کہ کس طرح بنیامین کو اپنے ساتھ روکا جائے. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پلاننگ کس طرح بنے؟ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہلے سمجھا دیا کہ میں آپ کے جو غلہ کیا ہے اس میں بادشاہ کا ایک پیالہ، کہ جہاں وہ سونے کا پیالہ جسے بادشاہ کہتے کیا کہتے گندم کو ناپتے تھے، وہ چھپ کے آپ کے غلے میں رکھ دوں گا. پھر میں ایک اعلان کراؤں گا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے. کس نے چوری کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب اس طرح پلان بن تو بنیامین تو پہلے سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام ایک طرح مجھے رکھنا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے سونے کا پیالہ بنیامین کے غلے میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی. ولما جہزهم بجہاز، جب 11 بھائیوں کا سامان تیار ہونے لگا اور بنیامین کے پیالے میں کیا تھا؟ غلے میں کیا تھا؟ سونے کا پیالہ. تو یہاں پر ایک فوجی نوازی کے بادشاہ کا پیالہ چوری ہو چکا ہے. ایک قافلے والے روک جاؤ. پھر یہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر کس طرح کا یہ پیالہ نکلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.